کیا ہوا سنیں. اعلیٰ حضرت کو 4 بندوں نے کہا آپ مفتی ہیں ہم آپ کو پالکی میں اٹھا دیتے ہیں. بڑا مشہور واقعہ ہے. اعلیٰ حضرت کو پالکی میں اٹھایا, چلنے لگے, کہا رک جاؤ نیچے رکھو. فرمایا حضور خیریت تو ہم نیچے رکھتے ہیں. فرمایا بات یہ ہے 4 میں سے ایک بندہ سیدی کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ سبحان اور سننا حضور نے حضور مصطفیٰ نے کہا اگر 1400 سال کے بعد بڑے صغیر میں کوئی سن کر پہچانا تو اس کا نام احمد رضا خان ہے. آیا سمجھ گئے؟ ایسا نہیں بنا احمد رضا, بنایا گیا, ہم نے نہیں بنایا. مصطفیٰ کریم کا موضوع احمد رضا. اچھا جی پھر کیا ہوا؟ کہا اب آپ بیٹھے میں کندھے پر اٹھاؤں گا. اللہ پھر لے کر چلے. ہم نے کہا جتنے بھی نام یہاں سید سب جمع ہو جائے, جب تک کوئی بولے نہیں پہچانتے نہیں ہے سید بندہ, جب تک پہچاننا کا شجرہ نہ دکھائے. لیکن احمد رضا سے سن کر بتا دے کہ سید کون ہے. اور اعلیٰ حضرت کی مجلس میں سید ہوتا اس کو 2 نیاز ملتی. کیسی مجلس ہوگی جہاں احمد رضا سید ہوگا تو 2 ملے گی, اور غیر سید کو بس 1 نیاز ملے گی. ایک فتویٰ آ گیا. آج کل ویسی مفتی بولتے ہیں, عوام کا مفتی بول رہے ہیں, کتابیں لے کر گھومنے والے بولتے ہیں یہ ہو گیا یہ ہو گیا. اب ان کے لیے ہم گزارش کرتے ہیں یہ فتویٰ پڑھا تو بتانا کبھی. اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا ہمارے گاؤں میں سید ہے انڈیا کے, اور ایک تو ہندو زکوٰۃ سید کو نہیں دے سکتے اور ایک ہندو کو نہیں دے سکتے, زکوٰۃ مسلمان کو دینی پڑے گی. اب ہم کیا کریں؟ سیدھا سیدھا فتویٰ تھا, مولوی ہوتا تو کیا کرنا, لکھتا ہے سید کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے, کافر کو بھی نہیں دے سکتے. مسئلہ ختم. اعلیٰ حضرت کا سید کے ساتھ کافر کا ذہن کیسے ہو جائے؟ اور فتویٰ بھی اتنا ہے, آپ نے جو لفظوں کا انتخاب کیا نا, سارے مفتی آپ کے قدموں پر کھلوا. آپ نے فرمایا سید جو ہے وہ عالی ذات ہے, تیری زکوٰۃ کا مین اس قابل نہیں کہ تو سید کو دے دے. اور کہا کافر خبیث النسل ہے, خبیث ہے, ناپاک ہے, وہ اس قابل نہیں کہ مسلمان کی زکوٰۃ اس کو دے دے. کیسا عجیب فتویٰ لکھا. یہ اعلیٰ حضرت کا عشق ہے. پھر امام علی مقام کا بس بچپن لگایا ہوا ہے, ڈائریکٹ چھوڑ کر کے بلا جاتی ہے. بھائی امام حسین نے 51 سال کیسے گزارا, یہ بھی تو بتاؤ. امام علی مقام تقریباً 7 سال کے تھے جب حضور کا وصال ہوا, اور پھر صدیق اکبر کی محبت دیکھیے حسن حسین سے کبھی. یہ کون بیان نہیں کرتے. ایک مشکات کی حدیث ہے 8ویں جلد کے اندر میراث المناجم کی 8ویں جلد ہے, مشکات کتاب المناقب میں کیا ہوا وہ سنیں. صدیق اکبر نے کہا اے علی یہ حسن حسین تجھ میں نہیں ملتے, رسول اللہ میں ملتے ہیں. کہ سر سے لے کر پیڑ کے حصے تک امام حسن حضور جیسے, اور پیڑ سے لے کر قدموں تک کا جو حصہ ہے حسین بالکل حضور جیسے. تو کہا تملیغ نے اس نور کے کیے وہ حصے آدھے سے بنائے حسن, آدھے سے بنائے حسین. اللہ. اور پھر اگلی بات کروں, بڑا سخت جملہ ہے, بچے بھی بیٹھے اس میں بالکل محتاط طرز میں بات کروں. حسن حسین لوگ کوئی بھی آگر مناظرہ کرے ان سے اس بات پر. حضور کا نور تو بہت دور کی بات ہے, حسن حسین جو ہے وہ کیسے سنیں. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سائمہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. اور کچھ جو عام دین کے جو مسائل ہوتے ہیں عورت کے, آپ سمجھ جا رہے ہیں مانا, اگر یہ نہ ہو تو سائنس کے لیے کوئی عورت ماں نہیں بن سکتی. ایسے ہی سائنس کا اس بات پر اتفاق ہے, ٹھیک ہے,
کہ جو فاطمہ زہرا ہے نا، یہ ساری عورتوں کی فطرت سے آزاد ہے، نہ تو ان کے ساتھ حیض کا معاملہ نہ نفاس کا معاملہ، انسان کی شکل پر بڑے جنتی ہو گئی ہے۔ اب یہ بات پیش ہو رہا ہے، کیوں؟ امام حسن ظہر میں پیدا ہوا ہے، ظہر کی نماز کے وقت پیدا ہوا ہے، اور سیدنا نے عصر کی نماز پڑھی ہے۔ کوئی ایسا نہ زمین پر اللہ آج کل یہ مسبات پوری کر کے بڑی بات کروں گا میں۔ اب بتائیں سیدنا زہرا کے ساتھ یہ مسئلہ ہے ہی نہیں، تو سائنسی اعتبار سے کیا وہ ماں بن سکتی تھی؟ نہیں، کیونکہ اس عورت کی افزائشی نسل وہ اسی سے ہے۔ پھر جب عورت کو استقرار حمل ہوتا ہے تو وہ چیز رک جاتی ہے، کیونکہ وہ بچے کی نشو و نما کرتی ہے، بچے کی غذا کرتی ہے، دودھ بنتی ہے۔ جب یہ چیز ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اولاد تو نہیں ہو سکتی، لیکن اگر اس کے بعد میں ہو جائے پھر ہوتا ہے خون نہیں تو یہ ماننا پڑے گا دوسرا خون، لیکن منہ ہوا تو اللہ نے صحیح نہیں کہا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تو ہے آئینے نور تیرا سب گھرانا نور، یہ اس میں لکھا آئی سمجھ کوئی نہیں۔ پھر کہتا ہے امام باردہ پر 12 نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، علی، حسن، حسین، زین العابدین، امام باقر، امام بکر، امام بقی، امام علی بقی، امام حسن عسکری اور امام مہدی، بس 12 نام ہے۔ ہم نے کہا کوئی اور نام نہیں ہے؟ نام تو زیادہ ہے نا، جیسے یہ 12 نام کیوں رکھے؟ کہا بھائی بات یہ ہے کہ 12 صرف باقی 14 معصومین دیکھا نا، یہ تو صرف میں 12 کے نام، یہ تو حسین کی اولاد ہے، حسن کی اولاد کا، تم نے تو اہل بیت بھی پوچھ رکھا، سارے دعویٰ کرتے ہم حسینی ہے، کوئی حسن ہی نہیں، اہل بیت بھی تو سب برابر، بلکہ حسن کا رتبہ تو حسین سے بڑا، کیونکہ علی کی سیٹ پر جو بیٹھا وہ حسن ہے، علی کی خلافت کو جس نے تکمیل کیا 6 مہینے وہ حسن ہے، اور حسین نے خود حسن کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حسن کے بعد جبر خاص رام لکھتے ہیں، علی کا نائب قائم مقام لکھتے ہیں، حسن کی عظمت کے لیے کوئی یہی نہ کافی، انہیں تو حسین کے بڑا امام لکھتے ہیں۔ آجی اب بتائیں یہ 12 بڑا کر کر اور کہتے ہیں ہم نے یہ بیت کے عاشق ہے، ہم نے کہا فاضل بریلی سے بڑا عاشق کون؟ فاضل بریلی کہتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو آئین نور تیرا سب گھرانا نور کا۔ کہا یہ 12 پاک نہیں ہے حضور، تیری جتنی بھی نسلیں ہیں نا، تیری جتنی بھی نسلیں جو آج تک ہے وہ ساری امت اللہ کی امام ہے۔ اللہ تو اعلیٰ حضرت نے اس طرح لکھا، پھر کہا اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بات رضا اس چمنستان نے کر